صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ حضرات ذی وقار، آج ذکر ہے اس عظیم ہستی کا جن کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام میرے آقا کے جد امجد ہیں، اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی بھر یہ فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا انا دعوت ابراہیم، لوگوں میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ جو ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، جب کعبے کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے مالک اب تو وہ رسول بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے اللہ نے بشارت دی، اے ابراہیم مبارک ہو، آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ تمہاری نسب سے آئیں گے، وہ تمہاری نسل سے آئیں گے۔ تو اسی طرح ہوا، حضرت ابراہیم کے دو فرزند ہوئے، حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے سلسلہ چلا بنی اسرائیل کا، یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا۔ ادھر حضرت اسماعیل ہیں جو اللہ عز و جل نے فرزند سب سے پہلا حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا، وہ حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسماعیل پر سلسلہ نبوت جو ہے وہ تھم گیا۔ اب حضرت اسماعیل کے بعد جو نبی تشریف لائے وہ سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہلائے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کا یہ حسد، یہ بغض، یہ عناد آج بھی جاری و ساری ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو سارے نبی چلے آ رہے تھے بنو اسرائیل سے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، سلیمان بھی آئے، یوسف بھی آئے، یعقوب بھی آئے، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل سے آ گیا؟
تو یہ اصل جو ہے وہ بغض و عناد ہے جو آج بھی یہود و نصارہ کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ امتیازی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے یہ عظمتیں، یہ رفعتیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے بنایا ابراہیم کو اپنا خلیل۔ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں گوڑے دوست کو، جس کے ساتھ یاری بڑی پرانی ہو، بہت پرانا جو یار ہو نا بچپن کا، وہ ابتدا سے جس کے ساتھ یاری ہو اور آخر دم تک جس کے ساتھ وہ یاری نبھاتی جائے، تو اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو اللہ نے باقی کسی نبی کو یہ درجہ نہیں عطا فرمایا۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا دوست۔ اب یہ دوست کس وجہ سے؟ دوست اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی امتحانات کا مجموعہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بے شمار امتحانات، وہ چاہے آپ کے مال سے غرض رکھتے ہوں، چاہے وہ آپ کی جان سے ہوں، چاہے وہ آپ کی آل اولاد سے ہوں، چاہے آپ کے وطن سے ہوں، انسان کو چند چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، گھر اپنا بڑا پیارا لگتا ہے۔ انسان گیا سفر پر، اسلام آباد تک پہنچ گیا، 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں پر رات کو نیند نہیں آ رہی، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا صاحب جو مزہ گھر کے اندر ہے وہ ادھر نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا ہوٹل ہو جائے۔ تو انسان کو اپنا وطن جو ہے، اپنا گھر بڑا پیارا لگتا ہے۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی یاد میں اللہ کے حکم پر اپنا وطن بھی چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے شہر بابل میں، پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں مصر میں، پھر مصر سے چل کر آپ فلسطین آباد ہوتے ہیں، پھر فلسطین سے چل کر آپ مکہ المکرمہ کو آباد کرتے ہیں۔ یہ سفر در سفر جو ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ سفروں پر محیط ہے۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حکم پر اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ یہ اتنا پیارا اور اتنا میٹھا میوہ ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر بھی انسان جو ہے اس کی حالت عجیب رہتی ہے، اگر آ جائے تو پھر بھی آزمائش میں انسان ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا پیارا انجیکشن ہے کہ اگر اولاد جو ہے وہ سینے پر چڑھ جائے تو اللہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا انجیکشن ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں وہ تازگی رکھی ہے۔ تو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ اب انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جان کی بازی بھی لگا دی، حالانکہ جان بچانا فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر نے تمہارے گن پوائنٹ پر جو ہے وہ گن رکھ دی ہے، تمہیں جبرن وہ کہہ رہا ہے کہ کافر ہو جاؤ، اللہ کو نہ مانو، اللہ کا انکار کر دو وگرنہ تمہیں قتل کر دوں گا، تو میرا رب فرماتا ہے، شریعت محمدی فرماتی ہے کہ اب یہاں پر جو ہے جان بچانا فرض ہے۔ رب کا انکار کر دو لیکن جان بچا لو، کیونکہ جان بڑی قیمتی اثاثہ ہے، یہ جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح تم مرنے کے قریب تھے، حلال کوئی چیز نہیں تھی، پاکیزہ کوئی رزق نہیں تھا، حرام جانور سامنے آ گیا، اللہ فرماتا ہے جان بچانا فرض ہے، ابھی تم حرام بھی کھا سکتے ہو، لیکن جان جو ہے وہ قیمتی ہے، وہ قیمتی اثاثہ ہے۔ تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جان کی بھی بازی لگا دی، یہ ابراہیم خلیل بنے۔ اسی طرح انسان کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان کو مال بڑا، کیوں؟ اپنے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔
تو وہ خرچ کرنا جو ہے اس کو بہت عیب لگتا ہے۔ تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس پر امتحان لیا گیا تو ابراہیم نے اللہ کے نام پر مال بھی قربان کر دیا۔ اسی لیے پھر اللہ نے بھی فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لوگوں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اور ابراہیم کے ذکر کو اللہ نے زندہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے ذکر کو زندہ فرماتے ہیں۔ یہ ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، قربان جائیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو گویا حضرت ابراہیم کے ذکر کو زندہ رکھنا مقصود ہے، اور قیامت تک ابراہیم کے ذکر کو زندہ رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ نے سلسلۃ الذہب میں فرمایا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، جبرائیل نے ایک مرتبہ عرض کی مالک ابراہیم تیرا دوست بنا پھرتا ہے تو مجھے اجازت دے میں ابراہیم کی عبدیت کا امتحان لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی جو عبدیت ہے نا، بندگی ہے، یہ عشق کی آنچ پر پکائی گئی ہے، عشق کی آنچ پر، ٹھیک ہے نا، اس کو جو آگ دی گئی ہے، جو سیک دیا گیا ہے، وہ عشق کا سیک دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی عبدیت کا امتحان لینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے اجازت دے تیرے ابراہیم کا میں امتحان نہ لوں، یہ تیرا خلیل بنا پھرتا ہے، مجھے اجازت تو دے۔ تو اللہ نے فرمایا جا جبرائیل تجھے اجازت ہے میرے ابراہیم سے امتحان لے لے۔ حضرت جبرائیل آئے انسانی صورت میں، اب جبرائیل بن کر نہیں آئے بلکہ انسانی صورت میں آئے۔ حضرت ابراہیم اس وقت کعبہ شریف کے اندر عبادت میں آپ مشغول تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کا کم و بیش 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا جو چر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے باہر کھڑے ہو کر بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا نام بلند کیا، اللہ، یعنی اللہ کا نام لیا۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے اچانک چونک اٹھے کہ یہ میرے محبوب کا نام کس نے لے دیا۔ حضرت ابراہیم باہر آئے، دیکھا ایک نوجوان اجنبی ہے، فرمایا اجنبی کون ہوتے ہو، میرے محبوب کا نام تم نے لیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی ہاں ابراہیم میں نے لیا ہے۔ تو کہا ایک بار پھر مجھے نام نہیں سنا دیتے میرے محبوب کا؟ تو یعنی محبوب کے نام سے ذرا دیکھیے، صرف نام سے اتنا لطف آ رہا ہے، نام سے اتنا مزہ آ رہا ہے، نام سے اتنا کیف آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ چلے آئے، فرمانے لگے میرے محبوب کا نام دوبارہ تو لے دو۔ تو جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم پہلے تو اپنی مرضی سے لیا ہے، اب اگر تم کہتے ہو تو بدلے میں کیا دو گے؟ کوئی سودا بھی تو کرو نا، تمہاری مرضی پر میں نام سناؤں گا تو محبوب کے نام پر دو گے کیا؟ ابراہیم نے کہا یہ میری جو بکریوں کا ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ ایک نام پر قربان کر دوں گا۔ تو ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تو جبرائیل نے نام پھر لیا، اللہ۔ حضرت ابراہیم عشق کے انداز میں تھے، آپ کو جو ہے وجد طاری ہوا، پھر فرمانے لگے اے اجنبی دوبارہ نام سنا دے میرے محبوب کا، میرے یار کا، میرے رب کا، دوبارہ نام تو سنا دے۔ کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ کہا جو باقی ریوڑ بچ گیا وہ بھی تیرے نام کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر پھر جبرائیل نے اللہ، یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے بندگی، یہ ہے اپنے محبوب سے محبت کا عالم کہ صرف محبوب کا نام آیا اور اپنا مال قربان کر دیا۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج ہم دین کے راستے میں، وہ دین جو آج جو ہے، جو مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہے، مشکلات سے دوچار ہے، جو دین کے راستے میں جو رکاوٹیں مادیت کے دور میں آ چکی ہیں، تو اس مادیت کے دور میں ہم دین کے راستے میں کیا آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے مدارس پر توجہ دی؟ کیا ہم نے مساجد پر توجہ دی؟ کیا ہم نے دین کے راستے کے جو مسافر تھے، کیا ہم نے ان کے ساتھ محبت، تعاون، ان کے ساتھ کوئی اپنے مال و دولت قربان کیا؟
تو قربان جائیے۔ یہ بندگان خدا تھے، یہ ابدیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضرت جبرائیل نے جب نام سنایا، کہا یہ سارا ریوڑ تمہارا ہو گیا۔ اب ابراہیم کو پھر دوبارہ جو ہے بے چینی ہے، کہا پھر دوبارہ نام سناؤ۔ کہا ابراہیم اب تو سب کچھ قربان کر چکے، اب باقی کیا رہ گیا، اب بدلے میں کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے، صاحب اے اجنبی، اے مسافر، یہ بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت بھی تو پڑے گی نا، میں تیرا چرواہا بنوں گا، تو مجھے محبوب کا نام سنا دیا کر، میں تیرے ان ریوڑ کی خدمت بھی کر دیا کروں گا اور تیری بھی خدمت کرتا رہوں گا۔ تو جبرائیل نے جب یہ انداز محبت دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو جبرائیل کہنے لگے، اے ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوتا، میں کوئی اجنبی نہیں ہوتا، مجھے جبرائیل کہتے ہیں۔ اے جبرائیل قربان جاؤں، تیرا امتحان لینے آیا تھا اللہ سے اجازت لے کر، لیکن قربان جاؤں تو امتحان میں کامیاب نکلا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت جو ہے، یہ اس کی آگ پر جو ہے اس طرح جو ہے اللہ عز و جل نے پکائی، اور اس طرح ابدیت کے مقام سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ سرفراز آگے منازل کو طے کروایا گیا۔ اسی طرح جو ہے قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے والد کا نام ہے تارخ، اور آپ کے چچا تھے ان کا نام تھا آزر۔ یہ قرآن میں جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہاں پر جو ہے مراد جو ہے وہ آزر کی ہے، نہ کہ حضرت ابراہیم کے سگے والد جو ہے ان کا نام لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ موحد تھے، تارخ ان کا نام تھا۔ یہ جو کفالت میں رہے حضرت ابراہیم، وہ کفالت تھی آزر کے ہاتھ۔ وہ آزر چونکہ حضرت ابراہیم یتیم ہو چکے تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس وقت کفالت جو ہے وہ آزر نے کی، اور آزر بت پرست تھا، یہ بتوں کا پجاری تھا اور بتوں کو بنایا کرتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیچا کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی آپ نے علم جہاد بلند کیا، فرمایا اے چچا، میں نہ ان خداؤں کے سامنے جھکنے والا ہوں، نہ ان کی عبادت کرنے والا، میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جہاد جو آپ نے گھر سے شروع کیا، آج ہم گھر کوئی فتح نہیں کر پائے، ٹھیک ہے نا، آج گھر کوئی فتح نہیں کر پائے۔ آج باپ کا بیٹے پر زور نہیں چل پاتا کہ وہ کہے کہ بیٹا نماز پڑھاؤ، وہ خود ہی نہیں جاتا نماز پڑھنے تو بیٹا کہاں سے جائے گا۔ آج شوہر اتنی جرت نہیں کرتا کہ اپنی بیوی کو کہہ سکے کہ اے میری زوجہ تو باہر نکلی ہے، اپنا سر ڈھانپ لے، پردہ کر لے۔ آج شوہر جو ہے اتنی جرت نہیں کر پاتا۔ یہ جہاد جو ہے گھر سے کرنا پڑتا ہے، یہ جہاد جو ہے یہ گھر سے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، آپ نے اپنے چچا کے سامنے کہا، اے چچا جان لے میں ان بتوں کے سامنے کبھی جھکنے والا، اگرچہ تو میرا کفیل ہے، تو مجھے پالنے والا ہے، لیکن قسم بخدا ان کے آگے جھکنے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم چھوٹے تھے تو آپ کے چچا نے آزر نے بت بنائے اور کہا کہ چلو بیچنے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی بیچنے چلتے ہیں۔ تو اب راستے میں حضرت ابراہیم کے پاس بت تھے، وہ جو ہے راستے میں نالا آیا، گندا پانی تھا، آپ اس میں ڈبونے لگے ان کو۔ جب چچا نے دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ خداؤں کا یہ حشر کر رہے ہو۔ کہا چچا جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی کاہے کی کرے گا، ذرا بتا تو صحیح نا، ان کو میں ڈبو رہا ہوں، یہ اپنا نفع نقصان نہیں جانتا تو یہ دوسروں کا کیا نفع نقصان دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جو ہے آپ نے علم جہاد بلند کیا اور اپنے چچا کے سامنے ڈٹ گئے کہ اے چچا میں ان کے سامنے جھکنے والا نہیں، میں خدا وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں، میں اسی وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی جبین سعی کو جھکانے والا۔ اب جو ہے روایات میں آتا ہے، قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک سے یہ پورا واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے، سورہ صافات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اب شہر بابل میں حالت یہ تھی، نمرود کا جو ہے وہ ناقوس شہر بابل میں بج رہا تھا، جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا کہ جو بھی اس کی عدالت میں جاتا، اس کے دربار میں جاتا تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ سجدہ نہ کرتا اس وقت تک اندر نہ جا پاتا۔ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہاں یہ ٹیکنیک استعمال کی ہوئی تھی۔ تو جو بھی جاتا وہ اس کو جو ہے خدا مانتا، اس کو سجدہ کرتا۔ اب وہاں پر ایک ان کا جو عبادت گاہ تھی ان کی، تو وہاں پر سارے بت بھی پڑے تھے
کہتے ہیں کہ ایک میلہ آتا تھا سال میں ایک مرتبہ، وہ لوگ سارے جو ہے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو سب کو لے کر جو ہے وہ میلے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب وہ میلے پر گئے نا، حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، کہا یہ موقع غنیمت جانیے۔ ابراہیم گئے، وہ جتنے بت پڑے تھے ایک کلہاڑا اٹھایا، سب کا کلا کما کر دیا، ایک ایک کر کے جو ہے سب کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا۔ اب بڑا بت باقی رہ گیا، اس کے سر پر کلہاڑا رکھا اور حضرت ابراہیم واپس آ گئے۔ اب وہ سارے پجاری تھے، وہ جب سارے میلے سے واپس آئے، کہا عبادت تو کر لیں، خداؤں کو راضی تو کر لیں، خداؤں کا پتہ تو کریں۔ جب خداؤں کا آ کر پتہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، کسی کا سر نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ستیہ ناش اپنے خداؤں کا دیکھا تو بڑے جو ہے وہ ہلچل میں آگے، کہا یہ ہمارے خداؤں کا حشر کس نے کر دیا؟ اب سب کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا، ہو نہ ہو ایک بندہ ہے اس شہر میں رہنے والا جو ہمارے خداؤں کا جو ہے وہ مخالف ہے، ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نمرود نے کہا اپنے سارے پجاریوں کو، اپنے ماننے والوں کو، وزیران سلطنت کو، کہا کہ جاؤ ابراہیم کو پکڑ کر لے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم کو لایا گیا۔ اب ایک جو ہے یہ ایک مجاہد تھا، تنہا، قربان جائیے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانا۔ یہ قربان جائیے یہ سلیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود کی عدالت میں لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خاموش ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں سارے لوگ جو ہے ان کے دل کے اندر جو بھڑاس تھی، وہ جو آنکھیں جو ہے ان کی جلتے ہوئے انگاروں کی طرح جو ہے وہ صورتیں پیش کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا قالوا انت فعلت یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بل فعلہ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو بڑا بت ہے اسی سے پوچھ لو، شاید اسی نے کیا ہو، کلہاڑا جو اسی کے سر پہ پڑا ہے۔ تو وہ اب جو ہے وہ دل ہی دل میں کہنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے وہ کلام نہیں کرتے، ہم کیسے ان سے جا کر پوچھیں؟ وہ تو کلام ہی نہیں، وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا، حضرت ابراہیم اسی بات کے انتظار میں تھے۔ یہ جب انہوں نے کہا نا، حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، حضرت ابراہیم ڈٹ گئے۔ آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے علم جہاد بلند کیا اور آپ نے اپنی زبان کے وار سے گویا کہ ان کے منہ پر تماچے مارے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم انہی کو اپنا خدا مانتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ کہا اف لکم، اے لوگو تم پر افسوس ہے، مقام افسوس ہے کہ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ایسوں کو اپنا خدا مانتے ہو، ایسوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہو جو نہ اپنا نفع جانتے ہیں نہ نقصان جانتے ہیں، جو نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کس نے ستیہ ناش کیا، ہمارا بیڑا غرق کس نے کیا ہے۔ کہا کہ جو اتنا نہیں بتا سکتا، بتاؤ ایسے کو تم خدا مانتے ہو؟ کہا ہاں میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، غروب کرتا ہے مغرب سے۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم یہ بات ہے کہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ کہا کیسے؟ تو اتنے میں نمرود نے کہا کہ جاؤ وہ قیدی جس کو ابھی سزائے موت دلوانی تھی اس کو لے آؤ۔ اس کو جب لے کر آیا گیا تو حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود کہنے لگا اے نمرود دیکھو اس کو ابھی موت آنی تھی، جاؤ اس کو میں نے آزاد کر دیا، جاؤ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، ابھی مرنا تھا اس نے، میں نے اس کو زندگی دی۔ ایک زندہ شخص کھڑا تھا، جلاد کو کہا اس کا سر تن سے جدا کر دو، کہا دیکھو یہ زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا، اب بتاؤ میں زندہ بھی کرتا ہوں میں مارتا بھی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو جاہل ہے۔ اب جاہل جب آ جائے تو اس سے بات نہیں کی جاتی، اس سے جو ہے بحث مباحثہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے جاہل جب تم سے بات کریں نا ان سے بحث مباحثہ نہ کیا کرو، وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں گے تو تمہیں چاہیے قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کر کے گزر جاؤ۔
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود اگر یہ بات ہے تو میرا رب تو سورج جو ہے وہ طلوع کرتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کچھ کر کے دکھا دے، تو سورج طلوع کر دے مغرب سے اور غروب کر دے جو ہے مشرق سے، میں مان لوں گا۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی نا، نمرود کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہا وہ تو کام میں نے کر دیا لیکن اب یہ کام تو نہیں کر۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کے دل میں یہ بات خود ڈالی، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو تیار رکھا ہوا تھا کہ اگر نمرود کہتا ہے نا کہ اے ابراہیم مانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم اپنے خدا کو کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، مشرق سے غروب کر دے، تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اگر ابراہیم یہ کہہ دے، نمرود کے سامنے دعویٰ کر دے، تو اے فرشتوں سورج کو طلوع تم نے مغرب سے کرنا ہے اور جو ہے غروب تم نے پھر مشرق سے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ابراہیم کی لاج رکھنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس وقت ڈٹ گئے۔ آپ نے کہا نہیں نمرود، میرا خدا وحدہ لا شریک جو ہے وہی ہے کہ جس کے سامنے میں اپنے سر اقدس کو جھکاتا ہوں، اپنی جبین سعی کو اسی کی بارگاہ میں جھکانے، اس کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا۔ تو جھوٹا خدا ہے، تو ملعون ہے، تیرے اندر یہ قوت ہی نہیں۔ جب بات یہ آئی نا، اب وہ جو ہے جب کسی سے بات نہ بن پائے نا، دلیل سے کوئی بات نہ بن پائے، تو پھر آخری ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ گالم گلوچ پر نکل آتا ہے یا پھر وہ گالی کی بات کرتا ہے۔ تو سارے آیان سلطنت موجود تھے، انہوں نے کہا اے نمرود ہو نہ ہو اس کا کلا کما کر دو، جاؤ اس کا نام و نشان مٹا دو، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جاؤ اس کو ختم۔ اب شیطان نے بات ڈالی، شیطان نے نمرود کے دل میں بات ڈالی۔ اب وہ تلوار بھی چلا سکتا تھا، جلاد کو بلاتا، حضرت ابراہیم کا سر انور جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتے، لیکن شیطان نے بات ڈالی کہ اے نمرود جو ہے اس کو آگ میں جلاؤ، آگ میں جلاؤ، سارے علاقے کے لوگ آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک توحید پرست ہے، اللہ کا بندہ ہے، دیکھو وہ خدا کا پرستار تھا، باقی سارے نمرود کے بندے تھے، نمرود کی رعایا تھے، نمرود کو خدا مانتے تھے، یہ اکیلا خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، دیکھو اس کے خدا نے اس کو بچایا ہی نہیں، دیکھو یہ سچا تھا، یہ ایسے سچے کی حالت دیکھو، لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ تو کہا کہ جاؤ آگ جلاؤ۔ اب روایات میں آتا ہے ایک بہت بڑا حویل تھا، 4 دیواری تھی، کہا وہاں پر جو ہے وہ کئی ماہ تک جو ہے نمرود نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں یہاں ایندھن بناؤ، اور اس کے بعد اس کو جلایا گیا۔ کہا اس جو ہے وہ آگ کی حدت جو ہے وہ 45 فٹ تک جاتی تھی، 45 فٹ تک۔ کہتے ہیں کہ پرندہ جو اوپر سے گزرتا تو وہ جل بھن کر جو ہے وہ راکھ ہو کر نیچے آ جاتا، اتنی اس آگ میں شدت تھی۔ ذرا قربان جائیے، عالم دیکھیے۔ اب وہاں پر جو ہے اب لوگ کچھ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جو بدشگونی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اب وہاں پر لوگوں نے منتیں مانگنا شروع کر دی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم یوں کر دیں گے، ابراہیم کے لیے جو ہے اتنی آگ جل۔ اب وہ سارے کافر تھے، مشرک تھے لوگ، تو انہوں نے بدشگونیاں جو ہے پیدا کر دی۔ ایک بڑھیا نے جو ہے وہ چند لکڑیاں اکٹھی کی اور اس نے منت مانی، ایک اللہ والا ملا، کہا کہاں جاتی ہو؟ کہا میں ابراہیم کے لیے جو ہے یہ لکڑیاں لے کر جا رہی ہوں تاکہ آگ جلے گی۔ اس نے کہا جا، تجھے وہ راستہ ہی نہیں ملے گا، جا تو ہلاک ہو جائے گی، تجھے وہ جگہ ہی نہیں ملے گی، اور وہ بڑھیا اسی طرح ہلاک ہوگی۔ یہ بدشگونی ہے، بدشگونی آج بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ جی سفر پر جا رہے تھے اور سفر ختم کر دیا، کہا کیوں جی؟ وہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا جی، کالی بلی راستے میں آ گئی تو لہذا اب سفر نہیں ہوتا۔ تو صاحب پھر روڈ پر کتنی کالی گاڑیاں راستہ کاٹتی ہیں، پھر تو تم گھر ہی بیٹھ جاؤ۔ پھر اگر یہی کچھ ہوتا ہے کہ یعنی کالی بلی راستہ کاٹ جائے، سفر ختم کر دو، تو پھر کتنی کالی گاڑیاں راستہ کاٹتی ہیں، اور بلی کی مقدار دیکھیے اور گاڑی کی مقدار دیکھیے۔ تو یہ ساری بدشگونیاں ہیں جو اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ منتیں لوگ مان لیتے ہیں ایسی بیہودہ قسم کی کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں منت اسلام سے ضرور ہے، لیکن وہ منت جو جائز ہو، جو جائز ہو۔ میرے مالک تو مجھے اولاد دے گا، تیری بارگاہ میں 10 روزے رکھوں گا، یہ منت اسلام سے ہے۔
اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ منت بھی اگر آپ نے مانگنی ہو کسی اچھے عالم سے پوچھئے، مشورہ کیجئے کہ آیا کہ میں منت یہ مانگ رہا ہوں، کیا یہ منت ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب لوگ مانتے ہیں جی مجھے اللہ جو ہے اولاد دے گا، پیر صاحب کے دربار پر جا کر چادریں چڑھاؤں گا۔ بھئی چادر کی ضرورت ہے وہاں دربار پر؟ ارے چادر تو دے جس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، ارے جو بیچارہ جو ہے لباس سے محروم ہے تو اس کو چادر دے، اور پیر کی جو ہے وہ آستانے پر جا کر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ تو حضرات ذی وقار ایسی منت جو ہے یہ جائز نہیں ہوگی۔ تو منت جو ہے جس کا اسلام سے تعلق ہو وہ منت مانگنی چاہیے۔ اب لوگوں نے بدشگونیاں، وہاں بڑھیا آئی کہتے ہیں کہ یہ چھپکلی کو جو ہے اس لیے مارنا چاہیے، حضور نے فرمایا اس کا ثواب ہوتا ہے کیونکہ یہ چھپکلی جو ہے وہ ابراہیم کی جو آگ جل رہی تھی نا، اس نے پھونکی ماری تھی کہ ابراہیم کی وہ آگ جو ہے زیادہ بھڑکے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں چھپکلی کو دیکھو اس کو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم کی مخالفت کی تھی، اس نے ابراہیم کے ساتھ نفرت کی تھی۔ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو قربان جائیے حضرت ابراہیم کے لیے۔ اب وہ جو اس نے چیخا جلایا، کہا اب ابراہیم کو ڈالیں گے کیسے؟ جو قریب جاتا ہے وہ بھی جل بھون کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اب ابراہیم کو جلایا کیسے جائے گا، کیسے اس میں ڈالا جائے گا؟ تو پھر شیطان نے ہی جو ہے یہ تدبیر ان کے ہاں پیدا کی کہ اس نے کہا کہ جو ہے ایک منجنیق تیار کرو۔ منجنیق میں جو ہے وہ جس طرح گولا جو ہے ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے پریشر کے ساتھ پھینکا جاتا ہے، کہا وہ منجنیق تیار کرو، اس میں ابراہیم کو ڈالو اور پھر پھینک دو۔ ابراہیم کا ستیاناش ہو جائے گا، کلکما ہو جائے گا۔ یہ توحید پرست ہے، لوگ دیکھ لیں گے کہ ایک خدا وحدہ لا شریک کا یہ بندہ تھا، اللہ نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی۔ اب ابراہیم کو اس منجنیق میں بٹھا دیا گیا، رسیاں باندھ دی گئی۔ اب اتنے میں جو ہے جب یہ ڈالا جانے لگا نا منجنیق سے، وہ جو ہے جب کھینچا جانے لگا، اتنے میں جو ہے آیان سلطنت جو عرش پر جتنے بھی حوریں تھیں، فرشتے تھے، ان کی چیخیں نکلی، مالک تیرا ایک بندہ زمین پر، تیرا ایک پرستار، مالک آج وہ آگ کی نظر ہو رہا ہے، اے مالک تو نہیں کرم فرمائے گا؟ مالک کسی بارش کو بھیج دے، کسی بادل کو بھیج دے، کسی ہوا کو بھیج دے۔ اتنے میں ابراہیم کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم مجھے حکم تو دو نا، دیکھو کیسے ہوا چلاتا ہوں، یہ آگ ختم کر دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے فرشتے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت نہیں، جا اپنا کام کر۔ اتنے میں بارش کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم تم ایک توحید پرست ہوتے ہو، اللہ کے بندے ہوتے ہو، تم آج ختم ہو گئی، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، اے ابراہیم مجھے حکم دو جو ہے آسمان سے بارش برسا دوں۔ ابراہیم نے کہا جا تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں، جا اپنا کام کر۔ یہ تھے حضرت ابراہیم کا توکل تھا۔ آج ہمارے ہاں توکل کی کمی ہو گئی ہے، آج ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے، ہم دعائیں کرتے مالک تو ہم سے راضی ہو جا۔ کیا دل سے کبھی یہ بھی سوچا کہ مالک میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں؟ تو نے مجھے غریب رکھا، تو نے مجھے بیماری دی، تو نے مجھے اولاد سے محروم رکھا، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہوں؟ کیا کبھی ہم نے بھی کہا؟ اللہ سے کہتے ہیں مالک تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ حضرت سفیان ثوری دعا کر رہے تھے اور کہتے تھے مالک راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پردے کی اوٹ سے کہا سفیان ثوری چپ کر جا، کیا کہتا ہے؟ کہا رابعہ بصریہ اللہ سے دعا نہ مانگوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ تو رابعہ بصریہ کہنے لگی اپنے پہلے دل سے تو پوچھ کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو بھی اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ ارے تو اللہ سے راضی ہو جا، پھر دیکھ تیرا ایک آنسو کا قطرہ بہے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو صحابہ ہے نا یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ آج ہم اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہیں۔ مالک تو نے مجھے غربت میں رکھا، مالک تو نے مجھے قناعت میں رکھا، مالک تو نے مجھے امتحان میں ڈالا، تو آج ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ مالک تیری تقدیر پر، تیری رضا پر میں راضی ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں اور دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اتنے میں جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں اس آگ کو ختم کر دوں، بھسم کر دوں، مٹا دوں، اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اے جبرائیل تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں۔ کہا پھر اللہ سے مانگ لو۔ کہا اے ابراہیم میں اللہ سے بھی نہیں مانگوں گا، میں اللہ سے بھی نہیں مانگوں۔ کہا کیوں؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگوں؟ اللہ سے دعا کر دو، اللہ ابھی مشکل نہیں ڈال دے گا، آپ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، اللہ ختم کر دے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے جبرائیل سے کہا
اے جبرائیل بتا تو صحیح نا، ان کافروں کے دلوں میں کس نے یہ بات ڈالی ابراہیم کو آگ میں ڈال دو؟ کہا اللہ نے ڈالی۔ کہا اللہ اگر یہ چاہتا ہے، اللہ اگر اسی پر راضی ہے تو میں بھی ابراہیم ہوں نا، میں بھی خلیل ہوں نا۔ اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہ مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا والی صلاۃ والسلام نے کہا اے جبرائیل، نہ تجھ سے مانگوں گا نہ اللہ سے مانگوں گا، میرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، جو چاہے گا میں اس کی تقدیر پر راضی رہوں گا۔ اتنے میں جب منجنیق سے جو ہے وہ کھینچا گیا اور ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اتنے میں اللہ کا سندیسہ آگ کو پہنچا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اس مقام پر اقبال نے جھوم کر کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ لوگوں یہ عقل کی باتیں نہیں، عقل کا تعلق جسم سے ہے، عشق کا تعلق روح سے ہے۔ جب اللہ کی بات آئے، جب محبوب کی بات آئے، وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں عشق کام آتا ہے۔ عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا کلام، عشق رسول کا کلام۔ حضرات ذی وقار یہ عشق ہے جو انسان کو یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنو تارے رفو، اور کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ لوگوں اگر منزل مقصود تک پہنچنے چاہتے ہو تو چاہیے کہ تم عشق کے ترازو پر اپنے محبوب کو تولا کرو، اور محبوب کی جب بات آئے تو پھر عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، پھر عشق پر قربان ہو جایا کرو۔ تو حضرت ابراہیم کو عقل نے کہا اے ابراہیم کہاں جاتے ہو، آگ ہے ختم ہو جاؤ گے۔ عشق نے کہا اے ابراہیم جلدی چھلانگ لگاؤ، اگر محبوب اسی میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو آگ میں جب ڈالا گیا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا میرے ابراہیم کا دل بہلاؤ۔ 40 دن تک ابراہیم وہاں رہے۔ جب وہ ساری آگ ختم ہو گئی، سارے کوئلے جو ہے وہ خشک ہو گئے، تو ابراہیم علیہ نبی جینا والی صلاۃ والسلام ان پر اپنے قدم انور کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ خدا کا جو پرستار تھا، جو خدا کا بندہ تھا، اللہ پر توکل کرنے والا تھا، اللہ نے اس کی کس طرح حفاظت کی۔ ابراہیم سے کسی نے پوچھا اے ابراہیم زندگی کے خوشگوار لمحے کب گزرے؟ کہا وہ جو 40 دن آگ میں رہا نا، وہ جو مزہ تھا، وہ جو کیف تھا، میں تھا اور میرا رب تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا قیامت تک ہم زندہ رکھیں گے، اور فرمایا سلام علی ابراہیم، لوگوں ابراہیم پر سلام کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔